بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج 16ویں رات ہے۔ پچھلے رات میں بتایا تھا رمضان مواسات یعنی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ محبت کے ساتھ رہیں، بھلائی کے ساتھ رہیں، آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنا یہ رمضان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ حضرات محترم، آج 16ویں رات میں ایک بہت ہی عظیم دین، بہت ہی بابرکت، بہت ہی اہم دین ہے کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا 17واں دن یعنی آج 15 ہے، 16 اور جمعہ 17۔ رمضان المبارک کا 17واں دن اسلامی تاریخ کا نہایت ہی اہم دن ہے۔ اس دن جو واقعہ پیش آیا اس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس مہینہ اس کو ضرور بیان کیا جائے اور سنا جائے، یعنی واقعہ غزوہ بدر جو روزے کے فرضیت کے بعد پہلے ہی رمضان کی 17 تاریخ 2 ہجری جمعہ کے دن پیش آیا۔ قرآن کریم نے جن واقعات کو اپنے اوراق میں محفوظ کیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ تاکہ قیامت تک مسلمانوں کے ذہن میں اس کی یاد تازہ ہوتا رہے۔ بس آج کی رات ہم بھی اس واقعہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے بہت مختصر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصْرُكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ بدر، اب سنتے ہیں بدر کہتے کسے ہیں، بدر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب بدر نام کیوں مشہور ہوا؟ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ ایک کنواں چونکہ بہت مشہور تھا اس لیے اس کے آس پاس کے آبادی دیہات کو ہی بدر کہا جاتا تھا۔ یہ دیہات اب بھی موجود ہے اور وہ میدان بھی ہے جہاں یہ غزوہ ہوا تھا۔ خوش عقیدہ مسلمان مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بدر بھی حاضر ہوتے ہیں کہ یہ باعث ثواب ہے اور امت مسلمہ پر ان شہید صحابہ کرام کا حق ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تو خدا توفیق دے تو آپ بھی حاضری دیں۔ حضرات محترم، خدا نے اسی میدان میں مسلمانوں کی مدد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے۔ گویا قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامیابی کا ذریعہ خدا کی مدد ہے۔ انسانوں کی اپنی ظاہری اور مادی طاقت و قوت نہیں دیکھیے اس دن جبکہ میدان خدا کے مسلمان خدا کے دین کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے مقابل کھڑے تھے تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں صرف 313 تھے جبکہ دشمن 950 کی نفری رکھتا تھا۔ سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، 6 زیرہ، 8 تلوار تھی جبکہ دشمن کے پاس گھوڑے، 700 اونٹ بکثرت، زیرہ اور دوسرے ہتھیار تھے۔ کھانے کا بھی معقول انتظام نہ تھا جبکہ دشمن خوب گوشت بازی کر رہے تھے۔ بس اگر انسان کا بنایا ہوا یہ اصول صحیح ہو کہ غلبہ مادی قوت و طاقت ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تو غزوہ بدر میں فتح کافروں کو ہونا چاہیے، لیکن خدائے واحد وحدہ لا شریک
نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فرما کر ان کی مدد کر کے قیامت کے دن مسلمانوں کو یہ بات تسلیم کر لینے کی عملی دعوت دے کہ کامیابی و کامرانی خدا ہی کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ صرف تم خود کو اس قابل بنا لو کہ خدا تمہاری مدد کرے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ یعنی مومن کامل ہونا خدا کی طرف سے کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے اور وہ مومن کامل تھے جو خدا کی مدد کے مقابل دنیا کی ہر وقت ہر قوت کو کمزور اور خور یقین کرتے تھے، لہذا رب نے انہیں اپنے کمزور بندوں کی مدد کی اور خوب کی اس طرح کی وَإِذْ يُرِيكُمْهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب تمہارا مقابلہ ہوا تو اللہ نے کافروں کا لشکر تمہاری نظروں میں کم کر دیا اور تمہیں کم کر دیا کافروں کی نظروں میں۔ پہلی مدد اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آ رہی تھی تاکہ اللہ کے یہ بندے دشمن کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، اور کافروں کو مسلمان کم دکھائے گئے تاکہ وہ مسلمان سے ڈر کر میدان جنگ چھوڑ نہ جائیں، کیونکہ حق و باطل کا فرق ظاہر کرنے کے لیے اس جنگ کا ہونا ہی ضروری تھا۔ یرونہم مثلیہم رائے العین، کافر مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ دوسری مدد ہے کہ جنگ کے دوران بعض اوقات کافروں کو مسلمان اپنے سے دو گنے نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہوتا رہا اور ان کی ہمت پست ہوتی گئی۔ تیسری مدد کا ذکر ان آیات میں ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مندفین، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی اور فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں جو پے در پہ آنے میدان بدر میں جنگ کی رات سب سوتے رہے، لیکن کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے جنگ کے دن سپاہیوں کے لیے فتح و کامرانی کی دعا کرتے رہے۔ صبح مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، جنگ کی تیاریاں مکمل ہوئیں تو پھر اللہ کے محبوب نے معبود حقیقی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور عرض کیا، اللہم فانصرک الذی وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ المصابۃ اليوم لا تعبد، اے اللہ اب تیری اس وعدے کے بلند ملنے کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہو جانے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہ کی جائے گی۔ امت کے مونس و غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آپ نے رب کی اجازت سے غلاموں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، خدا کے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اب کیا تھا کہ مسلمانوں نے پوری ہمت و جرت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا، لیکن جنگ کے دوران ہی دشمن کی طرف سے خبر مشہور ہوئی کہ کافروں کی مدد کے لیے ایک بھاری لشکر پہنچنے والا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کو کچھ تشویش ہوئی تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے خدا کے ارشاد کے مطابق غلاموں کو نزدہ سنایا، اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمس
خمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ جب آپ فرما رہے تھے مسلمانوں سے کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں؟ ہاں کافی ہے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر کافر تم پر ایک دم مل کر حملہ کریں تو پھر تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو شان والے ہیں۔ یہ تیسری مدد کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی دعا کو قبول فرمایا اور اسلام کے سپاہیوں کی حسب ضرورت 1000، 3000 اور 5000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ کیا، اور جب جنگ پورے زور پر آئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا کہ تلوار لگنے سے پہلے سر کٹتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کچھ کافروں کے منہ اور ناک پر کوڑوں کے نشان نظر آ رہے تھے، اور یہی فرشتوں کی خدا کا حکم تھا، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ، پس تم مارو ان کی گردنوں پر اور چوٹ لگاؤ ان جوڑوں پر۔ غور کیجئے کیسی زبردست مدد ہے خدا کی طرف سے کہ دشمن پر مار پڑ رہی ہے اور اسے مارنے والا بھی نظر نہیں آتا، اسی طرح وہ قوت و قدرت والا ہے، اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد فرماتا ہے۔ محترم حضرات، کل رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے۔ اس دن اہل بدر کو نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے قرآن خوانی، فاتحہ اور کسی بھی طرح ایصال ثواب کا انتظام کریں۔ رب سے دعا کیجیے کہ اے مولا ہم بھی آج تیرے دشمنوں کے مقابل میں کمزور خوار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تجھ سے اہل بدر کی بھیک مانگتے ہیں اور تیری مدد طلب کرتے ہیں۔ مولا اہل بدر کے صدقہ میں ہماری مدد فرما کہ ہم ذلت و خواری سے محفوظ رہیں، ہماری دشمنوں پر مدد فرما۔ مولا تو ہی مدد کرنے والا ہے، جب تو ان 313 کو مدد کر سکتا ہے تو مولا ہم بھی تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہم بھی تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں۔ مولا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، مولا پھر بھی تیرے رحمت کے طلبگار ہیں۔ مولا تو ہماری دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔